اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ اس رینک تک پہنچ جائے، اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے تاکہ میرا بندہ صبر کر لے تو اس کو وہ مرتبہ عطا ہو جائے۔ ہائے ہائے، یعنی آزمائش مجھ پر میرے رینک بلند کرنے، میرے درجے بلند کرنے آئی، اور ہائے میری بے صبری کہ میں نے وہ سب ثواب ضائع کر دی۔ نہ کریں میرے پیارے اسلامی بھائی، مشکلیں آتی ہیں۔ اچھا پھر پتہ ہے پرابلم کیا ہے؟ ہمارا ایک اور بڑا ایشو ہے، ہم کسی کو مسکراتا دیکھتے ہیں، کسی کو اچھے کپڑے دیکھ لیتے ہیں، کسی کی بڑی گاڑیاں دیکھ لیتے ہیں، کسی کا بڑا گھر دیکھ لیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے یار یہ کتنا مزے میں، یار میں ہی اکیلا پریشان ہوں۔ یہ آپ کی بھول ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے۔ امیر کے مسئلے اور ہیں، غریب کے مسئلے اور ہیں۔ شہرت جس کو ملی ہے نا اس کے پرابلمز اور ہیں، جو غیر معروف ہے اس کے پرابلم اور ہے۔ زمانے میں ہر کسی کو کچھ نہ کچھ ایشو ضرور ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ یار یہ اتنا مسکرا رہا ہے، کیا پتہ اس مسکراہٹ کے پیچھے کتنے دکھ چھپائے بیٹھا ہے۔ آپ یقین کریں، بلیو کریں، ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ 100% خوشحال ہیں، پرابلم سب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، ہمارے پاس تو لوگ دعائیں کروانے آتے ہیں نا، ایسی پرابلم بتاتے ہیں کہ پیروں سے زمین نکل جاتی ہے۔ بعض اوقات ہم اتنے بڑے گھر میں جاتے ہیں، اس کی گاڑیاں کروڑوں روپے کی کھڑی ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، وہ کہتے ہیں حضرت آپ سے ایک الگ سے دعا کروانی ہے۔ جب وہ بیچارہ اپنا مسئلہ بتاتا ہے نا، ہمیں لگتا ہے یار ہمارا تو غم ہی کچھ نہیں ہے، کتنی بڑی آزمائش سے گزر رہا ہے، کتنی بڑی پرابلم سے گزر رہا ہے۔ میں آج کی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک ہمارے بہت اچھے بھائی تھے، آج سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ہمیں ایک ماشاءاللہ پراپرٹی دعوت اسلامی کے لیے بچیوں کے مدرسے کے لیے دی، اور اس کے چند دنوں بعد ان کا وصال ہو گیا۔ ان کو بیچاروں کو کینسر تھا۔ میں ان کے گھر پہ دعا کرنے گیا، ان کے بیٹے نے مجھ سے جب گلے لگانا تو بیٹا رونے لگا۔ اچھا میں سمجھا کہ بیچارہ اپنے والد کو یاد کر کے رو رہا ہے، ظاہر ہے 16 دن پہلے انتقال ہوا۔ اندر گئے، دعا کی، اس کے بعد میرے کان میں کہتا ہے کہ عبدالرحیم بھائی اس وقت میری زوجہ ہاسپٹل میں ہے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہ میری وائف کو بلڈ کینسر ہو گیا ہے۔ والد کا کینسر میں انتقال ہوا ہے۔ اللہ نے بڑا نوازا ہے ان کو، جیولرز ہیں، لیکن میں یقین کریں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں گاڑی میں بیٹھ کے میں بھی رونے لگا، کیونکہ وہ بندہ جب مجھے چھوڑنے آیا نا پھر میرے گلے لگ کے رو رہا تھا۔ میں سوچنے لگا یار کتنا دکھ ہے لوگوں کو، اللہ نے کتنی بڑی ہم پر مہربانیاں کی ہیں۔ اگر مجھے کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، میرے بچے میرے ساتھ ہیں، میری فیملی میرے ساتھ ہے، نہیں چاہیے یار دنیا کے سارے اللہ تللے، نہ ملے اتنی ساری لگژریز، صحت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، مگر ہمیں اس کی قدر ہی نہیں ہے، ہمیں اس کی کوئی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں۔ پوچھو ان سے، کروڑوں روپے ہیں مگر علاج نہیں ہو پا رہا، ڈاکٹر بعض اوقات مایوس کر دیتے ہیں۔ کتنا تکلیف میں ہیں لوگ، اور ہم ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے صبری۔ صبر تو کریں، اللہ کی رضا پر راضی تو رہیں۔ میں نے آپ کو خاندان نبوت کا واقعہ سنایا، ارے کھانے کو کچھ نہیں ہے، کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، ہم جو دنیا والوں کو بتاتے ہیں نا ہوتا کچھ نہیں ہے اس سے، مت بتایا کرو دنیا والوں، صحیح بتاتا ہوں، مت بتایا کرو، اپنے غم مت بتایا کرو، ثواب بھی چلا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ دنیا والے نا ہمارا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ ہم جب کسی کو اپنا پرابلم بتاتے ہیں نا ہمارے سامنے تو بڑے اچھے بنتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں کچھ، بعد میں جا کے دنیا میں باتیں کرتے ہیں، آیا تھا میرے پاس ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے، ہاں باتیں بڑی کرتا ہے، بڑی پرابلم میں ہے۔ کیوں بتاؤں میں دنیا والوں کو؟ نعت کا شعر ہے نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کیوں بتاؤں میں دنیا والوں کو مجھے کیا غم ہے نا میرے آقا سلامت رہے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور رب عز و جل کی بارگاہ ہے، میں ادھر عرض کروں نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، آقا تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی۔ ہاں اللہ رسول کی بارگاہ میں عرض کیا، ادھر آنسو بہاؤ، نہ بتاؤ دنیا والوں کو۔ ایک اور کمال کا شعر ہے کہ دنیا والے تو درد دیتے، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے۔ تو جب دنیا والوں نے کوئی ہمارا بھلا کرنا بھی نہیں، نہ ان کے ہاتھ میں ہے، شفا دینے والی ذات میرے رب کی، برکت دینے والی ذات میرے رب کی، تو اللہ سے ہی باتیں کرو نا۔ تو آج سے یہ ذہن بنا لے میرے پیارے اسلامی بھائی، مشکل آنی ہے تو صبر کے ساتھ وہ وقت گزارنا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کو عطا فرمایا۔ توجہ بیان کی طرف رکھیے گا۔ اور اب آتے ہیں اس پورے واقعے سے ایک اور خوبصورت بات جو ہمیں سیکھنے کو ملی، اور وہ بات کیا ہے کہ نبی پاک کے خاندان کی سخاوت کیسی تھی۔ مولا علی شیر خدا کے پاس صرف 6 درہم تھے، آپ نے وہ سب کے سب دے دیے، مگر آج حال یہ ہے کہ لوگ اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ آج زکوٰۃ لوگوں کو بھاری پڑنے لگ گئی ہے، جب کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ جناب کروڑوں روپے زکوٰۃ، تو اس کے بعد ان کو بھاری لگتی ہے۔ نہ کریں ایسا، یہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، اور اگر یہ مال کا میل آپ کے مال سے جدا نہ ہوا تو یہ آپ کے مال کو بھی میلا کر دے گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اپنی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو۔
अगर मैं और आप चाहते हैं ना कि मेरी आपकी प्रॉपर्टी सिक्योर रहे, हमारे मालो असबाब सिक्योर रहे, तो हदीस पाक में तो फार्मूला मौजूद है कि अपने माल को ज़कात देकर मजबूत कलहों में कैद कर लो। लेकिन यहां ज़कात देने के लिए तैयार नहीं लोग, लमसम निकाल देते हैं, कैलकुलेट नहीं करते। याद रखिए ये माल ही अजाब बन जाएगा अगर आप ज़कात पूरी अदा नहीं करते। अगर हमारे पाकिस्तान में सारे सरमायादार कुछ ना करें, अपनी ज़कात पूरी अदा कर दें, सारे जमींदार अपनी ज़कात पूरी अदा कर दें, आप अपनी आंखों से देखेंगे कि गुर्बत कितनी जल्दी खत्म होती चली जा रही है। मैंने एक बार कैलकुलेशन की, जरा सुनिएगा। पाकिस्तान ज़रई मुल्क है, ठीक है, और उसकी ज़राअत की जो कैलकुलेशन है वो इंटरनेट पर मौजूद है। यू कैन सर्च योरसेल्फ। आप चेक कर लें कि 2023 में पाकिस्तान की टॉप 20 क्रॉप्स कौन कौन सी हुई हैं। आप इंटरनेट पर खुद ढूंढ लें, आपके सामने उस क्रॉप की कैलकुलेशन भी आ जाएगी कि इतने मिलियन टन, इतने जनाब करोड़ केजी जो है वो गंदुम हुआ, तो कॉटन हुआ, तो फ्रूट्स हुए, तो शुगर हुई। पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़ा नवाजा। शरीयत का हुक्म क्या है? जिस अल्लाह रसूल की हम बात कर रहे हैं, जिस इस्लाम को हमने कबूल किया है, शरीयत का हुक्म यह है कि अगर आपकी फसल उगती है तो उस फसल में अगर बारिश का पानी है और आप अपना पानी परचेज नहीं कर रहे और सिर्फ बारिश से आपकी फसल उग रही है, तो जितनी फसल उगी 10% उशर, क्या कहते हैं, 10वें हिस्से को, वो आपने निकाल देना है अल्लाह की राह में। वो गरीबों का हक है, वो ज़कात है ज़मीन की। और अगर आप पानी ट्यूबवेल वगैरह से लेते हैं, पैसों से खरीदते हैं, तो 5%। आप बिलीव करें, मैं बैठा कैलकुलेटर लेकर कि पाकिस्तान की टॉप 10 क्रॉप्स कितनी होती हैं, उसकी मालियत कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है, वो मैंने बनाई और उसका 5% लगाया, जो देना ही देना है। आप यकीन करें वो भी खरबों रुपए में बन गया। ये खरबों रुपए कहां है? अगर हम ज़कात देते तो कितने गरीबों का भला हो जाता, कितने घर खुशहाल हो जाते। अच्छा, ये तो सिर्फ जमीन की ज़कात है, प्रॉपर्टीज की ज़कात अरबों खरबों रुपए के लोग मालिक हैं। मगर जब कैलकुलेटर चलाते हैं ना, ओए होए होए, ज़कात जनाब 10 करोड़ रुपए बन जाएगी, तो फिर भारी लगती है। अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने 4 अरब दिए हैं तो 10 करोड़ ज़कात है ना, तो टेंशन काहे की है? शुक्र अदा करो, अल्लाह ने देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया। मगर आज ज़कात भारी पड़ गई है। आपको पता है कारून क्यों धसाया गया था? कारून ये हजरत मूसा का कजन था, ये तौरात का आलिम था और बड़ा बड़ा आलिम दीन था। मगर जब हजरत मूसा ने उसको ज़कात का हुक्म दिया ना, उसके पास कितने पैसे थे कि कुरान कहता है उसकी खजानों की चाबियां एक जमात लेकर चलती थी। खजाने नहीं, सिर्फ कीज ऑफ द ट्रेजर, इतना खजाना था। मगर क्या हुआ ये कि जब हजरत मूसा ने उसको कहा, अच्छा उस जमाने पता है ज़कात कितनी थी? अभी तो 100 पे 2.5 है ना, 1000 पे 1। आपने फरमाया हर 1000 पर 1 तुमने ज़कात देनी है। उसने कैलकुलेट किया तो बहुत बनते थे। हजरत मूसा के खिलाफ हो गया, ज़कात का इनकार किया, अपने खजानों के साथ जमीन में धसा दिया गया। प्लीज खुदा के वास्ते इस आवाज को सब मिलकर आगे बढ़ाएं। मैं तो ये समझता हूं जिस तरह हम नमाज की बात करते हैं कि नमाज पढ़ो, ज़कात दें, बेशक किसी को भी दें, जो हकदार है उसको दें, मगर ज़कात पूरी दें। पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा, गरीबों का भला हो जाएगा। लेकिन ज़कात जिसकी हजारों लाखों में है शायद वो निकाल देता है, मगर जब ज़कात करोड़ों में हो रही है तो लोगों के दिलों पर बोझ बनती जा रही है। इसको बोझ ना बनने देना। मैं एक दुआ करता हूं आज, अगर आपको लगे तो आप भी आमीन कह देना। अपने लिए तो मैं कई बार ये दुआ करता हूं कि या अल्लाह मुझे वो माल ना देना जिसकी ज़कात मुझ पर भारी हो जाए। अहो आमीन। या अल्लाह वो माल देना कि मैं खुश दिली से तेरी राह में ज़कात दूं। अच्छा, ये भी बड़ा इशू है, पैसे निकलते हैं तो भारी बड़े पड़ते हैं। अल्लाह फरमाता तुम उस वक्त तक भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी प्यारी चीज राह खुदा में खर्च ना करो। आप बेहतरीन खर्च करो ना, अल्लाह आपको उससे ज्यादा अता फरमाएगा। अच्छा, जब भी कैलकुलेटर, देखिए कुछ चीजें कैलकुलेटर से कैलकुलेट होती हैं, मगर अल्लाह की राह में जो खर्च करने वाला मामला है ना, वो रहमत की कैलकुलेटर से कैलकुलेट होता है। वो मेरे और आपके कैलकुलेटर से कैलकुलेट नहीं होगा। आप हिसाब करेंगे कि यार मौलाना साहब कह रहे हैं अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता, करोड़ रुपए हैं, 2.5 लाख ज़कात दूंगा तो 97.5 बच गए, ये तो कम हो गए। आप इसको कहीं नोट कर लीजिए, अगले साल आप करोड़ रुपए की ज़कात नहीं दे रहे होंगे, आप उससे ज्यादा की ज़कात दे रहे होंगे। ये कैसे? जो भी ज़कात देता है आप उसको पूछ लीजिए, हर साल उसकी ज़कात बढ़ती है। क्यों बढ़ती है भाई? ज़कात तो कम हो, पैसे कम होने चाहिए थे। नहीं जनाब, ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम का वादा है। वैसे तो मेरे आका जो फरमाए हक है, मगर इस हदीस में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कसम उठाई। आप फरमाते, मैं कसम खाकर कहता हूं अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता। फिर तो लॉक कर दो ना, फिर तो समझ जाओ कि जब नबी पाक कसम उठाकर फरमा रहे हैं। अच्छा, फिर आप सबको देख लें, जो बांट रहा है ना, हम हर साल उसका बढ़ते हुए ही देख रहे हैं।
कम नहीं होता। ये बेवकूफी है जो ये सोचता है कि यार दे दूंगा तो कम हो जाएगा, नहीं। और फिर मैं आखिरी बात कर दूं अपने बयान में, जो एक और इशू जो बहुत बड़ा हम देखते हैं, एक तो ज़कात पूरी देनी है और इंजॉय करके देनी है, खुश दिली से देनी है, मजे लेकर देनी। ये नहीं कि दिल पर बोझ, यार क्या करूं, 1 साल हो गया अब तो ज़कात देनी पड़ेगी, नहीं, ये नहीं। दो और इंजॉय करो, अल्लाह की राह में खुश दिली से दो। एक वाकया सुन ले, बात और क्लेरिफाई हो जाएगी। हजरत अबू जाफर अपने जमाने के बड़े अब्दाल हैं, उनके घर में एक फकीर आया, तो उन्होंने अपनी ज़ौजा को कहा कि अपने पास क्या है देने के लिए? कहा हुजूर सिर्फ 4 अंडे हैं घर में, नथिंग एल्स, 4 eggs ओनली। कहा ये चारों ही दे दो, ईमान और अकीदा और बिलीफ देखें, चारों दे दो। चारों दे दिए। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई, देखा तो एक बंदा टोकरी लेकर आया। कहा क्या है? बेगम से पूछा, कहा आपके दोस्त ने अंडे भिजवाए हैं। कहा कितने आए हैं? कहा साहब जरा सुनिएगा, कितने आए? तो कहा कि 30 आए हैं। 30 किस हिसाब से आए? हमने तो 4 दिए थे ना। अब ईमान, उनका अकीदा और उनका बिलीफ देखे, क्या 4 दिए तो 40 आने चाहिए थे? एक का 10 अल्लाह का वादा है ना। तो कहा हुजूर आए तो 40 हैं मगर 10 अंडे टूटे हुए हैं। तो आपने अपनी ज़ौजा से पूछा कि सच बताओ, जो तुमने 4 दिए थे उसकी कंडीशन क्या थी? कहा हुजूर बात ये, जब मैंने 4 दिए थे ना उसमें भी 3 साबित थे, एक टूटा हुआ ही था। ये फॉर्मूला आज याद कर लो, पूरे दोगे पूरे मिलेंगे, टूटे दोगे टूटे मिलेंगे। अब आप चेक कीजिए कि जब अल्लाह की राह में खर्च करने की बारी आती है, मैं अपना माल दिल से निकलते हुए दुख हो रहा है या खुशी हो रही है, बेहतरीन दे रहा हूं या बचाने की कोशिश कर रहा हूं? हमेशा याद रखें, हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, हमारे पैसे नहीं पहुंचते वहां पर, वहां नीयत पहुंचती है। अब मुझे बताओ ना यार, हम अपने लिए खर्च करते हैं, बेहतरीन खाना, बेहतरीन लिबास, और गरीब को देना है तो बचा हुआ लेफ्ट ओवर। अब अच्छा, अब मैं कहता हूं 100 बंदों को नहीं खिला सकते, ना खिलाएं, 2 को खिलाएं, अच्छा खिलाएं, कोई बात नहीं। आप किसी के दिल में खुशी तो दाखिल करें, अपने घर वालों के लिए लिबास खरीद लें, 2 गरीब बच्चों के लिए वैसा ही लिबास खरीद लें, फिर देखें आपको कैसी बरकतें मिलती हैं। तो हमें इस बार ये एक अंदाज इख्तियार करना है कि हमने अल्लाह की राह में बेहतरीन खर्च करना है। इसको हमें गलती क्या करते हैं, फितरे की, जो फितरे की जो बात है उसमें मैं आपको एक बात बताता हूं। फितरा हदीस पाक में 4 किस्म का बयान हुआ है, गंदुम का, जौ का, किशमिश का और खजूर का, ठीक है। लेकिन हम बचपन से सुन रहे हैं, जब भी फितरे की बारी आती है, हम पहले 50 रुपए था वो दे दिया, 100 दे दिया, 200 दे दिया, 300 दे दिया। हमें ये पूरी हदीस या तो हमने पढ़ी नहीं थी या हमारे जहन में नहीं थी, मगर हदीस पाक में 4 किस्म का फितरा बयान हुआ है। गरीब आदमी गंदुम का फितरा दे दे कोई बात नहीं, मगर जो रोजाना बेहतरीन इफ्तारी कर रहा है, बेहतरीन खाने खा रहा है, सच बताओ उसको कौन सा फितरा देना चाहिए? मेरी इफ्तारी रोज अजवा खजूर से है और ईद वाले दिन मैं गंदुम का फितरा दे आता हूं। हमेशा याद रखिए, अच्छा खर्च करे ना। इस बार फितरा जिसको अल्लाह ने जैसा नवाजा है, गरीब आदमी के लिए बात नहीं कर रहा, जिसको नवाजा है रब ने। क्या हम कभी ऐसा करते हैं कि ईद की शॉपिंग के लिए जाएं, दुकानदार से कहें कि यार जो कपड़ा सबसे सस्ता है वो निकाल दो, सबसे सस्ते जूते निकाल दो, मैंने ईद पढ़नी है? बेहतरीन चाहिए, अपने लिए बेहतरीन लेना है, अल्लाह की राह में लोएस्ट वाला फितरा देना है। खुद गौर करें, खर्च कीजिएगा, दिल से करें, अल्लाह और नवाजेगा। और ये तो वक्त है लोगों को बांटने का, ये वक्त है मुसलमान भाइयों का हाथ पकड़ने का, गरीबों की मदद करने का, किसी की इफ्तारी अच्छी कर दें, किसी की सहरी अच्छी कर दें, किसी को लिबास देकर उसकी ईद अच्छी कर दें। ना जाने किसकी दुआ के सदके आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो मैंने मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम और उनके खानदान का वाकया सुनाया, उसमें मैसेज ही ये था कि सखावत इसको कहते हैं। ये है अल्लाह की राह में खर्च करना, जो कैसे बलाओं को और बीमारियों को दूर करता है। मगर आज हाल ये है, यकीन जाने दुख होता है जब हम मिलते हैं लोगों से, उनकी वेल्थ पता होती है मगर ज़कात पूरी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। खुदा रसूल के वास्ते आप भी और ये पैगाम को आम करें। मैं नहीं कहता आप दावत इस्लामी को दें, कि ज़कात तो पूरी दो यार। ये वो माल है जो आप मारे जाओगे, ये माल आपके लिए अजाब का बाइस बन जाएगा। और वल्लाह, मैं 2-4 दिन पहले एक बिजनेसमैन के पास गया, बाज़ औक़ात हमें बिजनेसमैन भी सिखा रहे होते हैं। क्या कमाल की उसने मुझे बात कही। वो कहते हैं अब्दुल हबीब भाई, मेरा ये पैगाम जरा बिजनेस कम्युनिटी तक पहुंचाइएगा कि जो ज़कात नहीं देते ना और जो खर्च नहीं करते, उनको पता ही नहीं है वो कितना बड़ा लॉस कर रहे हैं। मैं जब से मैंने बांटना शुरू किया है, मेरे माल में ऐसे बरकत आई है, मैं खुद हैरान हूं। मेरे सामने डील होती थी, वो मुझे नजर नहीं आती थी। मैं इधर अल्लाह की राह में सदका
صدقہ کرتا ہوں, ایسا لگتا ہے آنکھوں سے پردہ اٹھتا ہے, میرا کام ہو جاتا ہے. تو ان کو بتائیے آپ اپنا خود نقصان کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر کے. تو یہ ڈیوٹی ہے. بچپن سے سنا تھا اسلام کے 5 پلر ہیں, توحید, روزہ, نماز, حج اور زکات. ہم زکات کو تو ایسے اگنور کر بیٹھے ہیں کہ جناب دے دی اپنی مرضی سے, کوئی 5 لاکھ دیتا ہے, کوئی 10 لاکھ دیتا ہے. زکات کس کو جاری ہے یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ میری زکات کا یہ مستحق ہے کہ نہیں, میں جس آرگنائزیشن کو دے رہا ہوں اس کے پاس کوئی زکات ادا کرنے کا صحیح فارمولا ہے کہ نہیں, یا میں جس بندے کو دے رہا ہوں وہ زکات کا مستحق ہے کہ نہیں. بس سر سے ایک بوجھ اتارنا ہے, لم سم اماؤنٹ دے دینی ہے. یہ نہیں چلے گا. خدا را یاد رکھیے زکات پوری کیلکولیٹ کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے اور صحیح مستحق تک پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اور آپ بلیو کریں جس دن آپ نے یہ کام کر لیا آپ ملٹیپلیکیشن دیکھیں گے, آپ اپنے غم اور اپنی پریشانیاں دور ہوتے ہوئے دیکھیں گے. میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں دل کھول کر اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر سب سے پہلا حق آپ کی زکات کا وہ حق ہے آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا. اپنے غریب رشتہ داروں کو آپ دیجئے زکات, کیونکہ جو اپنے رشتہ داروں کو زکات دیتا ہے, صدقہ کرتا ہے, اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے, ایک صدقہ دینے کا, ایک صلہ رحمی کرنے کا. اور پھر آپ کے غریب رشتہ داروں سے بات زکات بچ جائے تو پھر میری گزارش ہے کہ دعوت اسلام کتنے بڑے پیمانے پر دنیا میں کام کر رہی ہے, تو اپنی زکات کا اپنا حصہ جو ہے اس میں ضرور عطا فرمائیں. اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے. آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے. سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کی حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سورہ الدخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے. جو قریب المرگ ہو اس پر سورہ جاسیہ کا دم کرنے سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے. سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے. سورہ قاف پڑھنے سے جو باغ ہوتے ہیں ان کے پھلوں میں کثرت ہوتی ہے. سبحان اللہ. سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں. سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا. سورہ ملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے زبردست وظیفہ ہے. سورہ النازعات پڑھنے سے جاں کنی کی تکلیف نہیں ہوگی. سورہ دحا پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا. سورہ علم نشرح کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوتی ہے. سورہ تین والزیتون جو ہے 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہتر ہوتے ہیں. سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے. سورہ قدر جو صبح و شام پڑھے اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دے گا. سورہ بینہ برس اور یرکان کا علاج ہے. جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورہ عادیات کا دم مفید ہے. سورہ قارعہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے. سورہ تکاثر کو 300 بار پڑھنے سے جلد قرض ادا ہو جاتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جناب قرض بہت ہے, چلے قرآن کا وظیفہ لے لیں, الہاکم التکاثر. یہ جو سورت ہے 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض اتر جاتا ہے. سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہو جاتا ہے. سورہ ہمزہ اور سورہ فیل دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے, اور سورہ قریش جان کی حفاظت کے لیے بڑی مجرب ہے, بڑا کمال کا وظیفہ ہے. سورہ ماعون بڑی مشکل کے وقت میں پڑھنا بہت مفید ہے. سورہ کوثر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے. کئی بے اولاد بھی وظائف مانگ رہے ہوتے ہیں. سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے. سورہ زلزال نصف قرآن کے برابر ہے. سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے. اور سورہ فلق اور سورہ ناس سے جن اور شیطان اور حاسدوں کے شر سے حفاظت رہتی ہے. پھر کیوں نہ ہم قرآن سے دوستی کر لیں, کیوں نہ قرآن کو اپنا ورد بنا لیں. استغفار جہاں گناہوں کی معافی ہے نا, وہاں یہ بہت سارے مسائل کے حل کی کنجی بھی ہے. آپ اگر پرابلم میں ہیں, روزی کے مسائل ہیں, اولاد نہیں ہو رہی ہے, یا کوئی بھی پرابلم ہے, واقعہ سنیے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ ہیں. ایک شخص آ کر کہتا حضور قحط کی پوزیشن آ گئی ہے, بارش نہیں ہو رہی, دعا فرمائیں, کو وظیفہ عطا فرمائیں. آپ نے فرمایا استغفار کرو. وہ چلا گیا. اچھا ایک بزرگ بیٹھے تھے ان کے پاس, حضرت ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ, وہ دیکھ رہے تھے. دوسرا بندہ آیا, کہتا حضور تنگ دستی ہے, کاروبار میں ڈاؤن ہے, رزق میں تنگی ہے. آپ نے فرمایا استغفار کرو. تیسرا شخص آیا, کہتا حضور اولاد نہیں ہو رہی ہے, حصول اولاد کے لیے وظیفہ لینا ہے. فرمایا استغفار کرو. چوتھا بندہ آیا, وہ کہتا ہے کہ حضور میرے باغ میں فصلوں میں پیداوار کی کمی ہے. فرمایا استغفار کرو.
حضرت ربی بن سبی کہتے ہیں حضور پہلا بندہ الگ پرابلم لے کر آیا، دوسرا الگ، تیسرا الگ، چوتھا الگ، چاروں کو ایک ہی وظیفہ، استغفار استغفار۔ ہائے ہائے، بڑوں کی بڑی باتیں ہیں۔ قرآن میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں، مگر دیکھو اللہ والے کیسے پڑھتے ہیں۔ کیا خوبصورت جواب دیا آپ نے۔ آپ فرماتے ہیں سورہ نوح پارہ 29 آیت نمبر 10 سے 12 کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ اب ذرا قرآن سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ سبحان اللہ، ذرا سنیے گا، اپنے رب سے معافی مانگو۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اب دے گا عطا، کیا فرمائے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، فرمایا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ باغات بھی بڑھ رہے ہیں، اولاد بھی عطا ہو رہی ہے، مال بھی بڑھ رہا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے۔ اس چیز سے، استغفار سے۔ تو استغفار یہ آپ کے بہت سارے پرابلمز کا حل ہے، مسائل کا حل ہے۔ بس اپنی زبان استغفار سے تر رکھیں۔ اچھا، پھر اس میں تھوڑی سی شرمندگی بھی ہو، ایسا نہیں کہ استغفار بھی ہو رہا ہے اور دماغ کہیں اور ہے، مسکرا بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں اور استغفر اللہ، کسی سے معافی مانگتے ہوئے ہنستا ہے کیا بندہ؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ بہت سارے استغفار کے سیکھے ہیں، استغفر اللہ العظیم من کل ذنب عظیم، اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، وہ رب جو بہت عظیم ہے، اپنے سارے بڑے گناہوں سے میں استغفار کرتا ہوں۔ الگ سیغوں سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، ہو سکے تو کبھی گناہ یاد آئیں تو آنسو بھی بہ رہے ہوں، مگر یہ استغفار اللہ کو بڑا پسند ہے۔ رنج و غم مٹانے والے آقا رسول خدا احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ سبحان اللہ۔ نام حضرت پہ لاکھ بار درود، نام حضرت پر لاکھ بار درود، بے عدد اور بے شمار درود ہم کو پڑھنا خدا نصیب کرے، دم بدم اور بار بار درود۔ مومنوں آپ پر پڑھے جاؤ با ادب اور با وقار درود۔ جو محب نبی ہے اے کافی، جو محب نبی ہے اے کافی، چاہیے اس کو بار بار درود۔ ذرا غور کیجئے کہ 100 بار درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، انعام کتنا بڑا ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک۔ آپ اگر شارٹ سے مختصر سے درود پاک پڑھنا شروع کریں تو غالباً 15 سے 20 منٹ میکسیمم آپ کے 100 درود پاک پورے ہو جائیں گے، اور انعام اتنا بڑا۔ میں چوٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں، اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ جناب 100 بار جو درود پاک پڑھے گا اس کو 10,000 روپے ملیں گے، بندہ کہے یار 15 منٹ میں 10,000 روپے، 1000 بار درود پاک پڑھے گا تو 1,00,000 روپے ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب دنیا کا اگر کوئی انعام اعلان کر دیا جائے تو سارے لوگ اسے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ آخرت کا کتنا بڑا انعام ہے، ہر درود پر 10 رحمتیں۔ آپ یقین کریں کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی ایک رحمت نہیں خریدی جا سکتی، اللہ نہ چاہے جس پر رحمت، کون رحمت لے سکتا، مگر درود پاک سبحان اللہ ہر درود پر رحمتیں برس رہی ہیں۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، معاملات چل رہے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں ہماری بھی حفاظت رہے، ہمارے بچوں کی، ہمارے کاروبار کی، ہمارے گھر بار کی حفاظت رہے، ہم سفر پر جائیں تو خیر سے جائیں، واپس بھی خیر سے آئیں۔ تو سبحان اللہ، مجھے بتائیے جس پر رحمت الہی برستی رہے تو اس کی کیسی حفاظت ہو جائے گی؟
تو گھر سے نکلے تو درود پڑھیں، سفر میں درود پڑھیں، بچوں کو کہیں کہ وہ گھر پہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ یہ سارا رحمتوں کا حصار جو ہے ہمارے ارد گرد رہے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محبوں پاؤ گے جنت میں گھر درود پڑھو۔ ہزار درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے، ہزار درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے، جو پیش آئے ذرا بھی خطر درود پڑھو۔ ایک بار پھر درود پاک پڑھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، علامہ ابن حجر رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں درود پاک ایک نیکی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ہم درود پڑھتے بعضوں کا سمجھتے ہیں ایک نیکی کمالی، یہ کئی نیکیوں کا مجموعہ ہے۔ درود پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، یہ ایک نیکی۔ درود کی برکت سے نبی پاک علیہ السلام پر یقین بڑھتا ہے، یہ دوسری نیکی۔ درود پاک پڑھنے میں تعظیم مصطفیٰ ہے، ریسپیکٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ تیسری نیکی۔ درود پاک پڑھنے سے آخرت پر ایمان پکا ہوتا ہے، یہ چوتھی نیکی۔ درود پاک میں نبی پاک علیہ السلام کے احسانات کا ذکر ہے، یہ پانچویں نیکی۔ اور درود پاک میں نیکوں کے سردار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور نیکوں کے ذکر پر رحمت اترتی ہے، یہ چھٹی نیکی ہے۔ آئے ہائے، نیکیوں کا انبار لگ جاتا ہے اگر بندہ درود پاک پڑھنے والا بن جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار پھر درود پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے اور قرآنی واقعہ ہے۔ مولا مجھے اور کوئی حساب نہیں آتا، مجھے یہ نہیں پتا میرے جرم کتنے ہیں، مجھے ایک حساب آتا ہے کہ تیری رحمتوں سے کم ہے۔ مجھے یہ پتا ہے بہت زیادہ ہے، میں مانتا ہوں بڑی خطائیں ہیں، بڑے جرم ہیں، مگر ایک حساب ضرور آتا ہے مجھے کہ جتنے بھی گناہ ہیں تیری رحمتوں سے کم ہیں۔ میرے جرم اس سے زائد نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے۔ مولا اور کوئی کاؤنٹنگ نہیں آتی مجھے، ایک کاؤنٹنگ پتا ہے کہ جتنا تو بڑا رحیم ہے نا، تیری رحمت جتنی بڑی ہے اس کے مقابلے میں میرے گناہ کچھ نہیں۔ اسی کریم سے بھروسہ ہے، اسی رحمان سے بھروسہ ہے۔ بس درود پاک کی کثرت کیجئے، اللہ سے سچی محبت کیجئے، توبہ کیجئے۔ وہ بڑا کریم ہے، وہ رحمان ہے، جو وہ کروڑوں کو بخش رہا ہے تو مجھ جیسے گناہگار کو بخشنا اس کی رحمت کے لیے کیا مشکل ہے۔ اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے۔ نیت کر لیں کہ بس انشاءاللہ آج کے بعد درود پاک کی کثرت کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور مبارک میں ایک نوجوان تھا، بڑا متقی تھا، بڑا پرہیزگار تھا۔ لوگ اس کی نوجوان کی عبادت دیکھ کر حیران ہو جاتے تھے۔ وہ نوجوان جب عشاء پڑھ کے گھر کی طرف جاتا تھا نا، تو راستے میں اسے خوبصورت عورت اپنی طرف بلاتی تھی۔ وہ بڑی نیک طبیعت کا مالک تھا، اس کی طرف توجہ نہیں کرتا تھا اور نکل جاتا تھا۔ ایک دن جب وہ گزرا تو عورت نے اس کو پھر بلایا۔ انسان تھا، شیطان نے اس پر حملہ کیا، وہ بھی اس کی طرف مائل ہو گیا۔ مگر جیسی عورت کے قریب ہوا نا تو اسے اللہ کریم کا یہ فرمان یاد آیا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ بے شک پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس آیت کریمہ کے یاد آتے ہی اس کے دل پر ایسا اللہ کے خوف کا غلبہ پیدا ہوا کہ خوف الہی سے کانپتے کانپتے وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب بڑی دیر ہو گئی، گھر نہیں پہنچا تو اس کا بوڑھا باپ ڈھونڈنے نکلا تو دیکھا کہ نوجوان تو راستے میں بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ اس کو اٹھایا، اپنے گھر لایا۔ اس کو جب ہوش آیا تو اس نے پھر اپنے والد کو واقعہ سنایا۔ واقعہ سناتے سناتے پھر